بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک نو مسلم کی کرامت۔ شیخ عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا، تلاطم امواج سے جہاز ایک جزیرہ میں جا پہنچا۔ اس جزیرے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بت پرست برستش کر رہا ہے۔ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے کہا یہ تیرا معبود و خالق نہیں بلکہ خود دوسرے کا مخلوق ہے، اور ہمارا معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے دریافت کیا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس پاک ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے، زمین میں اس کی داروگیر ہے، اور زندہ اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا اس بادشاہی حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچی رسول کو بھیجا، ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ رسول کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ ہم نے جواب دیا جس کام کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا، جب وہ پورا کر چکی تو اس نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی چھوڑ دی ہے؟ ہم نے کہا اللہ کی کتاب۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے گئے۔ اس نے کہا میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورت پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم تو دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی طرح اس کی نافرمانی نہ کرنی چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کی کچھ احکام اور چند سورتیں سکھائی۔ جب رات ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے بچھونوں پر لیٹ رہے، وہ بولا بھائیو یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفات بتائی وہ سوتا بھی ہے۔ ہم نے کہا او سونے سے پاک ہے، او ہمیشہ زندہ قائم ہے۔ اس نے کہا تم کیسے بری بندے ہو کہ تمہارا فارمولہ نہیں، تمہارا مولا، تمہارا آقا، تمہارا رب نہیں سوتا اور تم سوتے ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ مختصر یہ کہ ہم وہاں چند روز رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا، اس نے کہا بھائیو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم آباد ان پہنچے۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے دی اور کہا کہ اسے اپنے خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم تو عجیب آدمی ہو، تم ہی نے تو مجھے راستہ بتلایا، خود ہی راہ سے بھٹک گئی۔ مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرہ میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا نہ تھا، اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا۔ پھر جب میں اسے جاننے لگا اب وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا۔ 3 دن کے بعد ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی کہ وہ نو مسلم مر رہا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تمہیں جزیرہ میں پہنچایا اسی نے میرے سب حاجتیں پوری کر لی۔ خواجہ عبدالواحد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہی بیٹھے بیٹھی نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے، اس میں ایک قبہ ہے اور ایک مکلک تخت بچا ہوا ہے، اس پر ایک نہایت حسین عمر عورت جلوہ افروز ہے۔
کہتے ہیں خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ میں نے اسے غسل و کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی قبہ اور باغ اور تخت پر وہی عورت اور پہلو میں اس نو مسلم کو دیکھا کہ وہ یہ آیات پڑھ رہا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور فرشتے ان پر یہ کہتی ہوئی ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر، پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے، سچ ہے جب اللہ کے ذات پر صحیح یقین و کامل ہو جائے تو وہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اپنی یقین کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔